پھر رمضان المبارک کا جو مبارک مہینہ ہے، اس میں پہلے سے یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ میں ایک روزے کا بھی ناغہ نہیں کروں گا، اور پورا اہتمام کرے اپنے گھر میں الارم لگا، گھڑی وغیرہ اگر ہو، آج کل تو موبائل نکل گئے، اس سے زیادہ آسانی ہو گئی کہ آپ اس میں الارم لگا کر رکھ دیجئے تو برابر ٹائم پہ وہ بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ تہجد کے وقت میں اٹھ گئے، روزانہ یہ نیت کرے کہ کم سے کم میں تہجد کے وقت میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ کتنے رکعت نماز پڑھوں گا؟ 2 رکعت۔ اگر زیادہ نماز نہیں پڑھ سکتے، تہجد کی زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، 8 بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کم سے کم کتنی رکعتیں ہیں؟ 2 رکعتیں ہیں۔ کم سے کم 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھے کہ 2 رکعت تو بھی میں تہجد کی نماز پڑھوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جو رمضان میں خود سحر کے وقت میں پہلے آسمان پر آ کر اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، تو تاکہ میں بھی اللہ سے مانگوں، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا تو میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی بخشش کا اولاد کا چاہنے والا تو میں اس کی بخشش کروں، اس کو اولاد عطا کروں، ہے کوئی روزی میں برکت کا چاہنے والا تاکہ میں اس کے روزی میں برکت عطا کروں۔ جب اللہ تبارک و تعالی خود پہلے آسمان پر آ کر اعلان کر رہے ہیں اور بندوں سے پوچھ رہے ہیں اور بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ مانگو، میں تم کو عطا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، اب ایسے وقت میں اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ کر کھانے پینے میں لگے رہے اور دوسری چیزوں میں پریشان رہے اور دوسری چیزوں میں مشغول رہے تو ہمارے سے زیادہ محروم کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ عقل مند روزے دار وہ ہوتا ہے جو رات سے ہی سحر کی پوری تیاری کر کے رکھ لیتا ہے تاکہ مجھے عبادتوں میں خلل نہ ہو۔ کائے میں خلل نہ ہو بھائی؟ اصل جو مقصد ہے رمضان کا وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے، تو رات میں ہی وہ اس بات کی تیاری کر لے کہ سحر میں مجھے مختصر سا سحر کرنا ہے سنت زندہ کرنے کے لیے، اور کچھ تو بھی تھوڑا سا کھا لینا ہے، وہ اس کی تیاری کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اب سحر کے اندر بھی جو ہے ایک دم کئی طرح کے کھانے پکائے جا رہے ہیں اور کئی طرح کی مٹھائیاں بنائی جا رہی ہے، اور سحر میں بھی جو ہے یہ پک رہا ہے وہ پک رہا ہے، اور اس کے بعد میں جب سحر آپ نے کر لیے تو اتنی زیادہ سحر ہو گئی کہ اس کے بعد فجر کو اٹھنے کی طاقت ہی نہیں ہو رہی، سست بن گئے، ایک دم کاہل بن گئے، اور جو بستر پہ پڑے اور سو گئے اس کے بعد بس ظہر کی نماز سے پہلے اٹھنے کا۔ ایسا بھی رمضان کے اندر لوگوں کا معمول ہوتا ہے، ایسا نہ کرے، بلکہ سحر کا جو کھانا ہے وہ سنت کھانا ہے، حضور کی سنت زندہ کرنے کے لیے مختصر سا کھانا کھائے، کیونکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ روزے میں اگر آدمی بھوکا رہے گا، اس کو بھوک پیاس لگے گی تبھی تو روزہ اس کو محسوس ہوگا۔ اب اس کو بھوک پیاس ہی نہیں محسوس ہو رہی ہے، اس نے سحر میں ہی اتنا کھا لیے ہوا ہے کہ اب 3-4 دن نہیں کھایا تو اس کو جو ہے کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو پھر ایسا روزہ رکھ کے کیا فائدہ؟ اور ہوتا ہے ایسا، ابھی ہمارے ساتھ غیر مسلم ہیں ایسے کچھ کام کرنے والے جو صبح میں گھر سے ناشتہ کر کے آتے ہیں، اس کے بعد دوپہر میں کھانا نہیں کھاتے اور رات میں 7-7 8-8 بجے تک کام کرتے وہ لوگ۔ حیرت ہوتی ان کو دیکھ کر، میں بولا یار دوپہر میں کھانا نہیں کچھ نہیں، دن میں اپنا 1-2 بار چائے پی لیے، بولے صبح میں گھر پہ ناشتہ کر کے آ گئے تھے۔ اب وہ 12-14 گھنٹے تک بھوکا رہ رہے تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اگر مسلمان بھی سحر میں کھا کے روزے کے لیے جو ہے بھوکا رہے تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ کمال تو تب ہے کہ ہم سحر سنت زندہ کرنے کی نیت سے مختصر طریقے سے کریں۔ کیسی سحر کرے بھائی؟ مختصر کرے، اور سحر کرنے کے بعد میں بستر کے اوپر فوراً نہ چلے جائے، ورنہ ایک بار آدمی بستر کے اوپر چلا گیا تو اس کے بعد میں پھر اس کا فجر کی نماز کے لیے اٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ فوراً سحر سے فارغ ہونے کے بعد پہلی فرصت میں مسجد کی طرف آگے بڑھے۔ کس کی طرف بڑھیں گے؟ مسجد کی طرف۔ مسجد میں آ گئے، اذان ہو گئی، اور اب ہم تلاوت کرتے بیٹھ گئے، مسجد کے اندر آ کے ذکر کرتے بیٹھ گئے، قرآن پڑھتے بیٹھ گئے، تسبیح پڑھتے بیٹھ گئے، کلمہ پڑھتے، استغفار پڑھتے بیٹھ گئے۔ اب مسجد کے اندر لوگ آتے رہتے، نماز کا وقت، جماعت کا وقت قریب رہتا، جتنا جلدی ہم آئیں گے اتنا ہم کو سامنے کے حصے میں جگہ ملے گی، پہلے صف میں، دوسری تیسری چوتھی صف کے اندر آرام سے اطمینان سے جگہ مل جائیں گی۔ اب لوگ تاخیر کرتے ہیں،
گھر میں جماعت کھڑے رہنے تک بیٹھے رہتے، اور عین جماعت کھڑے رہنے کا جب وقت آتا تب گھر میں سے نکلتے مسجد کی طرف، اس کے بعد پھر جگہ نہیں ملتی، پیچھے کے حصے میں بھی نہیں، وضو خانے میں، پھر اوپر جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، بچے کھڑے ہوئے رہتے، ان کو آگے کرو، پیچھے کرو، تکلیف کا معاملہ ہو جاتا۔ تو یہ ساری تکلیفیں پیش آنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم سحر کرنے کے فوراً بعد میں کہاں پر پہنچ جائے؟ مسجد کے اندر پہنچ جائے، تلاوت کرتے بیٹھے، ذکر کرتے بیٹھے، تاکہ آرام سے اطمینان سے ہم کو نماز پڑھنے کے لیے فجر کی نماز مل جاوے۔ اب فجر کی نماز ہو گئی، اس کے بعد اب ہمارے اوپر ہے، ہم قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے، دوسرے اعمال بھی کر سکتے، اپنے کام پر بھی جا سکتے، یا آرام کرنا ہے تو آرام بھی کر سکتے۔